اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ اللہم اعذنا من النار اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلیں حل فرمائے، دعائیں قبول ہو، حاجتیں پوری ہو۔ جیسے کہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں جنت کیسے ملے گی، اور اسی پروگرام میں 4 پروگرام چلتے ہیں: خشیت الہی، عشق رسول، اور فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت کیسے ملے گی۔ قریب 300 سے زیادہ حکایتیں خشیت الہی پر ہم پہنچے ہیں، اور عشق رسول قریب 256 تک عشق رسول میں پہنچے ہیں، اور فضائل امتیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ چھوٹی کتاب ہے، اس لیے اس کو بار بار یعنی تیسری مرتبہ ریپیٹ بار بار کیا جاتا ہے۔ اور جنت کیسے ملے گی، قریب 400 صفحات سے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں۔ اللہ پاک ہدایت دے، خوف دے، عشق دے، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ کے رسول راضی ہو جائے۔ تو پھر ہم سنتے ہیں خشیت الہی یعنی اللہ کی یاد میں رونا۔ حضرت شعیب بن صفوان کے بھائی کسی شیخ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، ترجمہ ہے حدیث پاک، کہ حضرت عمر بن عبد العزیز ایک رات روتے ہوئے جاگے، پھر روتے رہے حتیٰ کہ بیدار میں ہو گیا۔ پھر اس غلام نے کہا، میں رات
عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ گزارتا تھا، آپ بسا اوقات خوف الہی میں روتے رہتے اور مجھے ان کے رونے سے نیند نہیں آتی تھی۔ ایک بار جب صبح ہوئی تو مجھے بلایا اور فرمایا، اے میرے بیٹے، اس میں خیر نہیں کہ تمہاری بات کو سنا جائے، تمہاری فرما برداری کی جائے، بلکہ خیر اس میں ہے کہ تم اپنے رب کے احکامات خوب سمجھ لو اور پھر اس کی فرما برداری کرو۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز نے ان کے دل کے حال کو جان لیا۔ پھر کہا، اے میرے بیٹے، آج میرے پاس کسی کو آنے کی اجازت نہ دینا حتیٰ کہ صبح ہو جائے اور دین چڑھ جائے۔ مجھے ڈر ہے کہ میں لوگوں کو میری بات نہ سمجھا سکوں اور وہ میری بات نہ سمجھ سکے۔ یعنی خوف الہی میں، خشیت الہی میں، اس نور کی مستی میں نہ جانے وہ کیا کیا بولے اور عوام نہ سمجھ سکے۔ پھر فرمایا، امیر المومنین، میرے والد آپ پر قربان ہو جائے، میں نے رات بھر آپ کو شدید روتے ہوئے دیکھا، آپ ایسا کبھی نہیں روئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز پھر رو پڑے اور فرمایا، بیٹے، خدا کی قسم، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونے کو یاد کیا، بس اسی بات سے مجھے رونا آ گیا۔ یعنی اللہ کے سامنے ہمارا جب گزر ہوگا، آمنا سامنا ہوگا، تو اللہ جانے کیا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں، اس خوف سے میں رو پڑا اور پھر بات کرتے کرتے رو پڑے، یہاں تک کہ آپ کو ہوش نہیں آیا اور دین چڑھتا گیا کہ ظہر تک پہنچ گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، میں نے پھر عمر بن عبدالعزیز کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت مسلمہ بن عبد الملک کے آزاد کردہ غلام حضرت عبدالسلام فرماتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز روئے تو حضرت فاطمہ ان کی بیوی بھی رو پڑی، تو گھر کے سب لوگ بھی رو پڑے، اور یہ سب نہیں جانتے تھے کہ ان کو کس چیز نے رلایا۔ جب حضرت کے آنسو بہے تو ان کی بیوی نے بھی فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے اللہ کے سامنے لوگوں کے مرنے کو یاد کیا تو ایک فریق یعنی ایک فرقہ تو جنت میں جائے گا اور ایک فریق یعنی ایک فرقہ جہنم میں جائے گا۔ یہ خیال سے آپ کی چیخ نکل گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت مسمع بن قاسم اور حضرت مسمع بن عاصم فرماتے ہیں، میں نے اور عبدالعزیز بن سلیمان اور کلال بن زری اور سلمان الارض سمندروں کے ساحلوں سے کسی ساحل پر رات گزاری تو حضرت کلاب بن زری روتے رہے حتیٰ کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ حالت میں فوت نہ ہو جائے۔ پھر میں عبدالعزیز کے پاس پہنچا تو وہ بھی
رو رہے تھے۔ پھر حضرت سلمان ان دونوں کے رونے کی وجہ سے رونے لگے، اور میں بھی خدا کی قسم ان کے سب کے رونے کی وجہ سے رونے لگا، اور مجھے معلوم نہیں کہ ان کو کس چیز نے رلایا تھا۔ پھر میں نے حضرت عبدالعزیز سے پوچھا کہ اے محمد، آپ اس رات کو کیوں روئے تھے؟ فرمایا، بے شک اللہ کی قسم میں نے سمندروں کی موج کو دیکھا جو موجیں مار رہی تھی، شور سمندر میں سنایا جاتا تھا، سن رہا تھا، بس یہی خوف سے کہ جہنم کے پاٹ مجھے یاد آ گئے، اور ان کا دہانا یعنی ان کا منہ یاد آ گیا۔ پھر حضرت کلاب سے بھی پوچھا، پھر حضرت سلمان سے پوچھا، تینوں کے خیالات ایک ہی ہوئے، اور میں ان تینوں کی وجہ سے بھی رونے لگا۔ حضرت بکر بن عبداللہ المزنی سے مروی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں خطاب کیا کرتے تھے، اور ایک بار بصرہ میں خطاب کیا تو آپ نے خطاب میں جہنم کا ذکر کیا اور رونے لگے، حتیٰ کہ ان کے آنسو منبر پر گر رہے تھے، اور اس دن ان کے رونے سے سب لوگ رونے لگے، اور ساری محفل میں ہر عاشق رونے لگا۔ حضرت مغیرہ بن سعد بن الاخرم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ چل رہا تھا اور لوہاروں کے پاس گزرے، جب ان کے آگے سے نکلے تو ان کے آگ سے لوہا نکلتا تھا، تو آپ اس کی طرف کھڑے ہو کر دیکھتے رہے اور روتے رہے۔ حضرت نظر بن اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ربیعہ بن ابی راشد ایک ایسے آدمی کے پاس گزرے جو اپاہج تھا، یعنی فالج ہو گیا تھا دونوں پیر میں، مگر پھر بھی وہ اللہ کی تعریف کرنے لگا، اللہ کی تعریف کرتا تھا اور ذکر الہی اور درود و سلام کی مستی میں مست رہتا تھا۔ تو ایک آدمی وہاں سے گزرا اور اس نے سوال کر دیا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ فرمایا، میں جنت والوں اور دوزخ والوں کو یاد کر کے روتا ہوں۔ میں جنت والوں کو عافیت والوں کے ساتھ تسبیح یعنی راحت کے ساتھ روتا ہوں، اور مصیبت والوں کو جہنم والوں کے ساتھ یاد کر کے روتا ہوں، اور یہی چیز نے مجھے رلا دیا ہے۔ حضرت بن ابی العباس الزباس سے روایت ہے، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار کی بھٹی کے پاس سے گزرے، دونوں کھڑے ہو کر اس کی طرف دیکھ کر رونے لگے۔ فرمایا،
کہ لوہار کی بھٹی آگ کے عذاب کو یاد دلائی اور جہنم کو یاد کر کے رونے لگے۔ پھر یہی دونوں حضرات آگے پہنچے تو پھل بیچنے والوں کے پاس، جو وہ پھل بیچ رہا تھا، تو اس کے پاس جا کر پھر رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہاں آپ کیوں رونے لگے؟ کہا اللہ کی رحمت، جنت کی نعمتوں کو یاد کر کے رونے لگے۔ حضرت امام آمش سے مروی ہے کہ حضرت ابیا بن خزیم لوہاروں کے پاس گزرے تو بھٹی نگاہوں کے سامنے آتی تو بے ہوش ہو جاتے۔ سبحان اللہ، یہ تھے اللہ والے، یہ تھے مصطفیٰ والے، یہ تھے شریعت والے، جو اللہ کی یاد میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روتے رہتے تھے۔ آج ہمارا یہ حال ہے دنیا داری کا، نہ اللہ کی رحمتوں نعمتوں کا شکر کر کے رونا آتا ہے، نہ مصیبت میں صبر کر کے رونا آتا ہے، نہ عبادت کی توفیق ملنے پر خوشی میں رونا آتا ہے۔ بس ہر انسان دنیا داری سے بھاگا جا رہا ہے، بھاگتا ہے، سب کے حقوق ادا کرتا ہے۔ مانا بے شک کرنا چاہیے، یہ بھی فرضوں میں سے ایک فرض ہے، سنت ہے۔ ہر نبی نے، صحابی نے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ نے حق حلال رزق کمایا، لوگوں کے حقوق ادا کیے، مگر ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب کے دیوانے بھی تھے۔ عشق رسول اور خشیت الہی سے ان کے دل لبریز تھے محبت میں۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں سب سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں بھی رونے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبدالعزیز بن علی صواف بیان کرتے ہیں، حضرت حسان بن ابی سناح کے سامنے احواز شہر سے شکر بھیجی گئی، جس میں ان کو بہت نفع ہوا۔ پھر ان کے دوست آپس میں ایک دوسرے ملے اور اس نفع پر ان کو مبارکباد دینے لگے، لیکن حضرت حسان بن ابی سناح کو اپنے حجرے کے کونے میں روتے ہوئے دیکھا تو دوست کہنے لگے، کیا بات ہے اے اللہ کے بندے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اور آپ روتے ہیں۔ فرمایا خدا کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ دولت کے نشے میں مجھ سے کوئی خطا، مجھ میں کوئی غرور، مجھ میں کوئی تکبر نہ آ جائے، اور اللہ کے محبوب کی یاد سے میں غفلت میں نہ پڑ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن حفص الکرشی فرماتے ہیں، بعض حکمران نے حضرت عمر بن
مقدر کے پاس کچھ مال بھیجا، ایک کاشید اس مال کو لے آیا اور حضرت عمر بن المقدر کے سامنے مال رکھا گیا، تو حضرت عمر بن المقدر اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر حضرت ابو بکر آئے، پھر حضرت عمر بھی آئے اور وہ بھی رونے لگے۔ پھر حضرت محمد آئے تو ان کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور سب کا رونا تیز ہو گیا، یہاں تک کہ ایسا رونا تھا کہ جو کاشید آیا تھا وہ کاشید بھی رونے لگا۔ پھر حضرت ربیع بن ابی عبد الرحمن نے کسی کو بھیجا کہ تم جا کر ان کے رونے کی وجہ پوچھو کہ وہ کیوں روتے ہیں۔ تو حضرت ربیع بن ابی عبد کو بھیجا کہ وہ جا کر رونے کی وجہ معلوم کرے۔ تو حضرت ربیع آئے، حضرت محمد سے اس کا ذکر کیا، تو حضرت محمد نے فرمایا تم ان سے پوچھو، یہ مجھ سے زیادہ رونے کی وجہ جانتے ہیں۔ پھر حضرت ربیع نے اجازت مانگی تو فرمایا اے بھائی، آپ کو امیر کے تھیلا اور انعام کی وجہ سے کس چیز نے رلایا؟ یعنی اللہ کی رحمت نعمت ملتی تھی تو وہ خوف سے روتے تھے کہ کہیں دولت کے نشے میں کسی کے حق رہ نہ جائے اور کہیں ہم سے خطا نہ ہو جائے، گناہ نہ ہو جائے، اور فرماتے تھے خدا کی قسم ہمیں ڈر لگتا ہے کہ دنیا ہمارے دل پر غالب نہ آ جائے اور آخرت کا حصہ چھوٹ جائے، آخرت کا حصہ باقی نہ رہے، بس اسی وجہ سے ہمیں رونا آ گیا۔ پھر فرمایا اس مال کو مدینہ پاک میں فقراء پر، ضرورت مندوں پر، یتیم اور بیواؤں پر تقسیم کر دو۔ اور حضرت ربیع نے آ کر امیر کو یہ خبر بتائی تو وہ بھی رو پڑے اور کہا خدا کی قسم ایسے ہی لوگ ہیں تو دنیا میں خیر ہی خیر ہے، اور خیر ایسی ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک دن خاموش تھے اور انہیں مصاحب پر گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کچھ کیوں نہیں فرماتے؟ تو فرمایا میں جنت والوں کے بارے میں فکر کر رہا تھا کہ وہ جنت میں ایک دوسرے کی کس طرح ملاقات کریں گے، اور جہنم والوں کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح ایک دوسرے چیخیں گے، چلائیں گے اور روئیں گے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں بندہ نہیں روتا، یہ خاص ایک بات ہے جو رونے کی حکایت کو ہم سنتے ہی چلے آ رہے ہیں، مگر اس میں حضرت کعب نے ایک عجیب باریکی بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ نہیں روتا جب تک اللہ اس کی طرف فرشتہ نہ بھیجے، اور 70 وہ فرشتے اپنے پر اس کے جگر پر پھیرتے ہیں، دل پر پھیرتے ہیں، پھر جب وہ اپنا پر پھیرتے ہیں تو آدمی رونے لگتا ہے، دل اس کا نرم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ کرم فرمائے۔ ہاں مگر اتنی بات ضرور ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے، کیونکہ اسی امت میں پیدا ہونے کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اور 10 اور 2 12 لوگوں نے، یعنی 12 لوگوں میں وہ نبیوں میں 12 نبیوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ نبوت نہیں چاہیے، یہ نعمت رحمت لے لے تیرے پاس، ہمیں بس تیرے حبیب کا امتی بنا دے۔ اور اللہ کا کروڑوں لاکھوں خربوں بار احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کا امتی بنا دیا۔ بس اللہ اور ایک کرم فرما دیں آپ سب پر، مجھ پر، آنے والی امت پر، کہ اللہ ہمیں وفادار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا دے، اللہ کی اطاعت کرنے والا بنا دے، ایسا بنا دے کہ اللہ کے محبوب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے والد والدہ رشتے دار راضی ہو جائے، ہمارے مرشد شیخ ہم سے راضی ہو جائے، اور ایسے بن جائیں کہ جاتے ہوں تو کوئی کہے کہ مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے، کوئی کنیز جاتی ہو نقاب کے ساتھ تو کوئی کہے دیکھ کر کہ ہاں دیکھو یہ فاطمہ تو زہرا کی کنیز جا رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اتباع کرنے والے قیامت کے روز سب نبیوں کے امتیوں سے زیادہ ہوں گے، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ فرماتے ہیں میں کھٹکھٹاؤں گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دوسری بھی حدیث ہے مسلم شریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا میں، یعنی تمہارا نبی محمد رسول اللہ ہوگا۔ جتنے لوگوں نے میری تصدیق کی ہے، کسی نبی کی اتنی لوگوں نے تصدیق نہیں کی، اور بے شک بعض نبی ایسے ہوں گے جن کی تصدیق ان کی امت میں صرف ایک آدمی کرنے والا ہوگا، ایک آدمی کرنے والا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روز باہر تشریف لائے تو ارشاد فرمایا، مجھ پر امت پیش کی گئی، اپنے اپنے نبی کے ساتھ گزر رہی تھی، سو کوئی نبی اس حال میں گزر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک ہی امتی تھا، ایک ہی امت۔ کوئی نبی اس حال میں گزر رہا تھا کہ اس کے ساتھ 2 امتی تھے، کوئی اس حال میں گزر رہا تھا نبی کہ اس کے ساتھ چند امتی تھے، اور کوئی نبی ایسا بھی تھا کہ اس کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ آدمی دیکھے جنہوں نے افق یعنی آسمان کے کنارے بھر رکھا تھا، ان کو دیکھ کر میں نے امید کی کہ یہ شاید میرے امتی ہوں گے، سو کسی نے کہا کہ یہ تمہارے امتی نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ پھر میں نے، آپ فرماتے ہیں، بہت زیادہ دیکھا کہ جنہوں نے افق بھر رکھی تھی،
پھر مجھے کہا گیا دیکھو اسے، تو آسمان کے سارے کنارے بھر گئے تھے، دائیں بائیں اوپر نیچے دونوں طرف جہاں دیکھو انسان انسان، امتی امتی نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ آگے آگے 70,000 لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سکون نہیں لیتے، یعنی خدمت خلق کرتے ہیں، جھاڑ پھونک جس کو دم کہتے ہیں، اس کے عوض میں کچھ علاج کے لیے کچھ لیتے نہیں ہے، اور نہ داغ دیتے ہیں، یعنی کہ نہ نشان پاڑتے ہیں۔ جیسے بہت سارے گاؤں میں ابھی بھی ہے کہ کہیں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو لوہے سے تھوڑا سا گرم کر کے اس کو داغ دیتے ہیں۔ صرف اللہ پر توکل کرتے ہوں گے۔ یہ بات سن کر عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ سے دعا کر دیجئے کہ مجھے بھی ان میں سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی، اللہ اس کو ان میں سے کر دے۔ پھر دوسرے صاحب یعنی صحابی کھڑے ہوئے، تیسرے کھڑے ہوئے، پھر آپ نے فرمایا اللہ سب کو اس کے ساتھ کر دے، مگر ہاں عکاشہ تم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اور یہ بھی روایت بخاری اور مسلم شریف کی ہے۔ حضرت معقل بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محبت کرنے والی بچے زیادہ جننے والی عورت سے نکاح کرو، کیوں کہ روز قیامت تمہاری کثرت سے دوسری امتوں پر میں فخر کروں گا۔ معراج شریف کی طویل حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام سے گزرا تو میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر فرمایا اے میرے بھائی نبیوں کے نبی آگے بڑھو۔ میں آگے بڑھا اور موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے معلوم کیا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے بعد آپ کے امتی میری امتی سے زیادہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بشیر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ شان محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دشمن کی آنکھوں سے اوجھل ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی برکت سے لکڑی کی ٹہنی تلوار بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ادب پر یہودوں کو نجات مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آصف بھاگ گیا۔ گدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے
صحابہ کی لاٹھیاں بلب بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک کی برکت، پیالے مبارک کی برکت، چادر مبارک کی عجیب برکت،